وہ لمحہ جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے انڈیا کی طرف سے دی جانے والی کشمیر کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اگر یہ ایک سچ ہے تو پھر شاید ایک پاکستانی پولیٹیشین کی طرف سے کی جانے والی یہ سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ میرا نام ہے اسامہ وحید بھٹی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انڈیا نے پاکستان کو کشمیر دینے کی آفر کیوں کی اور پاکستان نے اسے کیوں ٹھکرا دیا۔ چودھری محمد علی جو کہ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم تھے، وہ 6 فروری 1952 سے لے کر 23 مارچ 1956 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری چند سالوں میں قیام پاکستان یعنی کہ ایمرجنس آف پاکستان کے نام سے ایک کتاب لکھی جسے 1967 یعنی کہ 1967 میں پبلش کیا گیا۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1948 میں تنازعی کشمیر پر ہونے والی ایک ہائی پروفائل میٹنگ کا ذکر کیا ہے جس کا وہ خود بھی اس وقت ایک حصہ تھے۔ 1947 میں آزادی کے وقت ہندوستان میں 3 ایسی ریاستیں تھیں جن کو لے کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت سے تنازعات چل رہے تھے۔ ان میں کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن سر فہرست ہیں۔ تقسیم کے وقت ان تینوں ریاستوں کو پاکستان کا ایک حصہ قرار دیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان ان تینوں ریاستوں میں سے ایک بھی حاصل نہ کر پایا۔ کشمیر جو کہ اس وقت ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا، تو وہاں کے ایک ہندو حکمران نے اس کا الحاق انڈیا سے کر دیا، جبکہ وہاں 80% تک کی جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی تھی اور وہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف جوناگڑھ جو کہ ایک ہندو اکثریتی علاقہ تھا، لیکن اس کا حکمران ایک مسلمان تھا، چنانچہ اس نے اس کا الحاق پاکستان سے کر دیا، جبکہ وہاں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور وہ جوناگڑھ کو انڈیا کا حصہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ تو یوں سارے معاملات الٹ ہو گئے، کیونکہ وہ مسلم ریاست جو پاکستان کا حصہ بننا چاہتی تھی اسے انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا، جبکہ وہ ہندو ریاست جو انڈیا کا حصہ بننا چاہتی تھی اسے پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ کشمیر پر تو انڈیا پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا، جبکہ 1947 میں انڈیا نے جوناگڑھ میں یہ کہہ کر اپنی فوج اتار دی کہ یہ ایک ہندو اکثریتی علاقہ ہے تو اسے بھی ہندوستان کا حصہ ہی بننا چاہیے۔ 1948 میں انڈیا جوناگڑھ پر مکمل قابض ہو گیا۔ 3 ریاستوں میں سے 2 ریاستوں کشمیر اور جوناگڑھ پر انڈیا مکمل قبضہ کر چکا تھا، جبکہ جو تیسری ریاست حیدرآباد دکن تھی اس پر پاکستان اور انڈیا دونوں کی نظر تھی۔ حیدرآباد دکن اس وقت ہندوستان کی سب سے امیر ترین ریاستوں میں سے ایک تھی۔ آزادی کے وقت 1947 میں پاکستان کی کل آبادی تھی 3.25 کروڑ، جبکہ 1930 میں صرف حیدرآباد دکن کی آبادی 1 کروڑ 45 لاکھ تھی۔ اس وقت حیدرآباد دکن کی اس ریاست کا سالانہ بجٹ 8.5 کروڑ روپے تھا اور چنانچہ انڈیا نے اس پر بھی زبردستی فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا۔ پاکستان اب ان تینوں ریاستوں سے ہاتھ دھو چکا تھا، تو چنانچہ اس بات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے پاکستان نے انڈیا کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ اس معاملے کے لیے ایک میٹنگ بٹھائی جائے اور اس معاملے کو دوبارہ زیر غور لایا جائے، جسے انڈیا نے بھی تسلیم کر لیا۔ چنانچہ 1948 میں انڈیا کے ایک شہر نیو دلی میں یہ میٹنگ رکھی گئی، جس میں انڈین وفد کی قیادت انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو اور ڈپٹی پرائم منسٹر سردار پٹیل کر رہے تھے، جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی کر رہے تھے، جو کہ پاکستان کے بعد میں چوتھے وزیر اعظم بھی رہے۔ چودھری محمد علی اپنی کتاب ایمرجنس آف پاکستان میں اس میٹنگ کی کہانی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: سردار پٹیل اگرچہ پاکستان کے ایک بڑے دشمن تھے، لیکن وہ جواہر لال نہرو کی نسبت کہیں زیادہ حقیقت پسند آدمی تھے۔ دونوں ملکوں کے وزیر اعظموں کی اس گفتگو میں اور پٹیل بھی موجود تھے۔ تو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کشمیر اور جوناگڑھ کے تنازعات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان حکمران جس نے ریاست جوناگڑھ کا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دیا، اس ریاست کو صرف اس وجہ سے ہندوستان کا حصہ بنا دیا جاتا ہے کہ وہاں کی عوام اکثریت میں ہندو ہے۔ تو ایک مسلم اکثریتی علاقے کشمیر کا کیا اسے پاکستان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر جوناگڑھ کے ایک مسلمان حکمران کا پاکستان کے ساتھ الحاق کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو پھر کشمیر کے ایک ہندو حکمران کا انڈیا کے ساتھ الحاق بھی کسی اہمیت کا حامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جوناگڑھ کے لوگوں کی خواہش کے مطابق اسے ہندوستان کا ایک حصہ ہونا چاہیے، تو پھر کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ انڈیا کشمیر اور جوناگڑھ دونوں پر اپنا حق نہیں جما سکتا۔ جب لیاقت علی خان نے اس طرح کی رائے کا اظہار کیا تو پٹیل خود پر قابو نہ رکھ پایا اور پھٹ پڑا
کہ آپ جوناگढ़ اور کشمیر کا موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حیدرآباد، دکن اور کشمیر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ حیدرآباد، دکن اور کشمیر کی بات کرتے تو ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے تھے۔ چودھری محمد علی اپنی کتاب ایمرجنس آف پاکستان کے پیج نمبر 299 سے 300 کے درمیان لکھتے ہیں کہ پٹیل چاہتا تھا کہ ایک مسلم اکثریتی علاقے کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ کشمیر کو زور زبردستی ہندوستان کا حصہ بنانا کبھی بھی اسے مضبوط نہیں کرے گا، بلکہ یہ ہمیشہ ہی انڈیا کی ایک کمزوری رہے گا، جو کہ ایک سچ بھی ہے۔ پٹیل چاہتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا اگر اس بات پر اتفاق کر لیں کہ کشمیر جو کہ اس وقت انڈیا کے قبضے میں تھا اسے پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، اور حیدرآباد، دکن جو کہ پاکستان اسے اپنا ایک حصہ بنانا چاہتا تھا اسے انڈیا کے حوالے کر دیا جائے، تو دونوں ریاستوں کا سکون کے ساتھ مسئلہ حل کر کے دونوں ملک اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ پٹیل کے وہ الفاظ ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم چودھری محمد علی نے اپنی کتاب ایمرجنس آف پاکستان میں لکھے ہیں۔ چودھری محمد علی کے مطابق لیاقت علی خان نے پٹیل کی طرف سے دی جانے والی کشمیر کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ انڈیا سے بنا الجھے پاکستان کے پاس اس وقت کشمیر کو حاصل کرنے کا سب سے اچھا موقع تھا، لیکن شاید اس وقت پاکستانی لیڈرشپ حیدرآباد، دکن اور کشمیر دونوں کو ایک ہی وقت میں حاصل کرنا چاہتی تھی، جو کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی بعد میں ایسا کبھی ممکن ہوا۔ پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان یہی کہا کرتے تھے کہ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں کہ کشمیر کی پہاڑیاں لے کر حیدرآباد، دکن جیسی ایک امیر ترین ریاست کو اپنے ہاتھ سے جانے دوں گا؟ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے حیدرآباد، دکن کو، تو کشمیر کی نسبت حیدرآباد پاکستان کے کسی بھی لحاظ سے قرب و جوار میں واقع نہیں تھا، چنانچہ حیدرآباد، دکن کو حاصل کرنا پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اس واقعے کے بعد انڈیا نے کشمیر پر اپنا مکمل قبضہ جما لیا اور حیدرآباد، دکن پر زور زبردستی فوج کشی کر کے اسے بھی اپنا ایک حصہ بنا لیا۔ اگر پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان سردار پٹیل کی طرف سے دی جانے والی کشمیر کی پیشکش پر ایک ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچتے تو شاید آج یہ ایک الگ ہی کہانی ہوتی، لیکن ہم اس چیز سے بھی ناواقف نہیں ہیں کہ کشمیر کے اس تنازعے کے پیچھے بہت سے ایسے عوامل ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔